اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ آیات نمبر 48 تک مکمل کر دیا تھا اور 49 کو میں نے پر چھوڑا تھا کہ انشاءاللہ یہیں سے پھر اگلی دفعہ کریں گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 49، سورہ آل عمران آیت نمبر 49 سے انشاءاللہ کرتے ہیں۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لی جلال وجهک ولعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلماتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها ربنا وتقبل انك سميع الدعاء آمین یا غفور رحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اما بعد۔ درود پڑھیں اللہم صلی علی محمد۔ اللہم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اما بعد۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 49۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم۔ فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين مكروا ومكر الله والله خير الماكرين۔ بے شک اللہ اکبر۔ إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلو عليك من الآيات والذكر الحكيم۔ بے شک إن مثل عيسى عند الله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين۔ بے شک اللہ اکبر۔ ومن حاجك به من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله إن الله لهو العزيز الحكيم۔ بے شک اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ وإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين۔ آیت نمبر 63 63 تک 49 سے میں نے 63 تک پڑھا ہے۔ اس میں جو جتنی آیات آج ہو جائیں اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔
شروع کرتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. ہم پیچھے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ہم نے پڑھا، پیدائش کا پورا ان کا ڈیٹیل میں. اب الحمدللہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ہم نے پڑھا پچھلے ٹیوزڈے کو. لاسٹ جو ٹیوزڈے ہمارا گزرا اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس طرح ہوئی، اس میں میں نے آپ کو تائید میں حضرت مریم سورہ مریم جو ہے اس کی آیات بتائی تھی کہ اس کو بھی آپ پڑھ لیجئے سورہ مریم کی آیات کو. تو وہاں پر بھی آیت نمبر 16 to 37 یعنی 16 سے 37 تک 37 تک 16 to 37 سورہ مریم وہ اس کی بالکل تائید میں ہے. اور ہم ان دونوں صورتوں سورہ آل عمران اور سورہ مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں کہ کس طرح ان کی پیدائش ہوئی وہ گواہی کے طور پر یعنی قرآن پاک کی آیات جو ہے موجود ہیں. اب آج کی آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ساری جو ہم پچھلے دفعہ ہم نے اس کو مکمل کر چھوڑ دیا تھا آیت نمبر 48 پر. جو اس بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پیدائش کے بارے میں فرمایا کہ جب ہم فیصلہ کر لیتے ہیں تو بس ہمارے لیے تو یہ حکم ہے، یعنی اللہ رب العالمین اسباب کے محتاج نہیں ہیں اور انسان اسباب کا محتاج ہے. اللہ تعالیٰ تو بس یہ فرماتے ہیں کسی بھی کام کا جب فیصلہ کر لیتے ہیں کن فیکون، آیت نمبر 47 ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. پھر یہاں سے دوبارہ دوسرا یعنی پیدائش کا معاملہ یہاں مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد دوبارہ آیت نمبر 48 سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اب یہ شروع ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جس طرح ان کی جو جیسا ہے ان کے بارے میں عیسائیوں میں کہ بھئی ان کو صلیب پہ چڑھا دیا گیا اور جو بھی ان کی تھاٹس ہیں اس کے لحاظ سے قرآن اس کو بالکل کلیئر کرتا ہے. اب یہاں سے یعنی آیت نمبر 48 سے سمجھیے یہ پورا چیپٹر شروع ہو جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بھی ان کی غلط تھاٹس ہیں جو انہوں نے اپنے طبقے میں پورے پھیلائی ہوئی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیات بالکل پروف ہے اور آگے سورہ پھر انشاءاللہ نساء میں بھی آئی ہے آیت نمبر 1 آئی تھنک 154 ہے اور اس کے بعد پھر آیت نمبر سورہ مائدہ میں بھی. تو یہ ہم انشاءاللہ آپ کو میں ساری آیات نمبر لکھواؤں گی. تو یہ پروف ہے اس بات کا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو آسمان کو اٹھا لیے گئے اور جب وہ دوبارہ زمین پہ اتریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے ان کو دوبارہ جب اتارے گا. اور کیوں اٹھایا اللہ تعالیٰ نے، کیوں اپنے پاس بلا لیا، پیچھے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ہر رسول جو ہے وہ نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. اور رسول جو ہے وہ اتمام حجت کے لیے کسی قوم میں اتارا. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اتمام حجت تھے ایک طرح سے اس قوم کے اندر بنی اسرائیل میں. اور اگر وہ قوم جو ان کا ساتھ دیتی اور اللہ کے پیغام کو آگے لے کے بڑھتی تو اللہ تعالیٰ اپنی فضیلتوں سے اور اپنے فضل سے اور اپنے انعام اور کرام سے اور مزید نوازتا. لیکن جب انہوں نے ان کو جھٹلایا ان کے پیغام کو اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ذریعے بھیجا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ اللہ تعالیٰ کا یہ سنت الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس قوم کو جیسے پورے قرآن میں جو ہے بار بار یہ واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ جو رسول آئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتمام حجت کے طور پہ بھیجے گا اور قوم نے جب ان کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو وہاں سے نجات دیتا ہے، ہٹا لیتا ہے اور پھر اس قوم پر عذاب بھیجتا ہے، دنیا کا جو عذاب ہے، اور ان کو نسیہ منسیہ کر دیتا ہے یعنی بالکل مٹا دیتا. لیکن ایسا جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان کو اپنے پاس اٹھا لیا. تو اب اللہ کی یہ حکمتیں ہیں، اللہ کی مصلحتیں پوشیدہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا اور اللہ تعالیٰ دوبارہ زمین کو اتارے گا. تو یہ آیت نمبر 48 جو ہے اس میں یہ بات پروف ہے. وَأَيُّ الْكِتَابُ وَالْحِکْمَةُ یہ مفسرین یہ لکھتے ہیں الکتاب اور حکمہ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور قرآن پاک ہے. الکتاب قرآن پاک اور حکمہ آپ ان کی سنت مبارکہ. یعنی جب وہ دوبارہ زمین پر آئیں گے یعنی جب زمین پر آئے تو اس وقت تورات تھی، یعنی جب پہلی دفعہ جب زمین پہ آئے یعنی پیدائش ان کی اور جب ان کو 30 سال میں جا کے نبوت ملی اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفرازا اور انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا شروع کیا. تو جو تورات کی شکل بگاڑ دی تھی اس وقت لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام میں تقریباً 1900 سال 1900 ایئرس کا ڈفرنس ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں اور بالکل اگر آپ غور کریں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت اللہ تعالیٰ نے جب ان کو فرعون کے پاس جب فرمایا کہ جاؤ وہ سرکش ہو گیا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ کوئی میرا ساتھ کر دیجئے جو میرا ساتھ دے. تو حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر ہم اگر دیکھتے ہیں اگر غور کیجئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 1900 سال پہلے قوم بنی اسرائیل میں ایک نبی اور ایک رسول کے ساتھ پوزیشن کے حیثیت سے فرعون کے دربار میں جاتے ہیں اور ان کے ساتھ حضرت ہارون ایک نبی کے حیثیت سے ہیں
بالکل سیم اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو پھر دو یعنی حضرت یحییٰ ایک نبی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک رسول اور ایک نبی پر مکمل فرمایا. یعنی یہ وہ دو آخری ہیں رسول اور نبی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں. ہر نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہوتا, تو یہ نبی تو ہیں وہ لیکن رسول ہیں, لیکن حضرت یحییٰ جو ہے وہ صرف نبی ہیں. تو یہ دونوں پھر اسی طرح سے بالکل ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ہے. تو دو وہاں سے شروع ہوتی ہے چیز اور پھر دو ہی پر ختم ہوتی ہے. اللہ اکبر. 1900 سال کے بعد جب آتے ہیں تو تورات جو ہے اس کی شکل بالکل کو بگاڑ چکے تھے. اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے قانون کو جو 10 کمانڈمنٹس ان کی شکل بگڑ چکی تھی اور طرح طرح کی اس میں اپنے مطلب کی باتیں جو ہیں انہوں نے ڈال دی تھی. تو وہ انہوں نے پھر تورات جو ہے وہ موجود ہے, والتورات والانجیل, اور پھر انجیل جو ہے انہوں نے جو واز کیے اور جو انہوں نے اس کی درستگی فرمائی وہ موجود وہ تھی. اب جب دوبارہ تشریف لائیں گے اللہ کے حکم سے جب اتارے جائیں گے, جو صحیح حدیثوں سے بھی ثابت ہے, قرآن کی آیات جو ہیں اس کا پروف ہے, ابھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اس کو. یہاں سے پورا یہ چیپٹر شروع ہو گیا آیت نمبر 48 سے. تو پھر وہ کوئی نئی شریعت لے کے نہیں آئیں گے. آخری نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پہلے بھی بات آپ سے کر چکی ہوں میں, اور یہ آیات اب اسی چیز کو لے کے چلیں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول آخری نبی, آخری بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام جو دوبارہ اتارے جائیں گے کوئی نئی پوزیشن لے کے نہیں آئیں گے, وہ وہی نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اٹھا لیا, دوبارہ زمین پہ وہ بھیجے جائیں گے. تو وہ کوئی نئی شریعت لے کے نہیں آئیں گے. الکتاب یعنی یہ پروف آیت نمبر 48 کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ قرآن اور حکمہ یعنی آپ کی سنت مبارکہ یعنی اسی شریعت کی تعلیم دیں گے اللہ کے حکم سے. تو آیت نمبر 49 آج کی آیت, اور رسولن ایک رسول. اب یہ دیکھیں آیت پروف ہے, یہ نبی ہی نہیں صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہیں. ورسولن حضرت یحییٰ علیہ السلام جو نبی ہیں, اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں, نبی تو ہیں لیکن رسول بھی ہیں. تو وہ رسولن اور رسول الی بنی اسرائیل بنی اسرائیل کی طرف مقرر فرمائے. انی بے شک قد جئتکم بآیۃ من, اور وہ کیا کہیں گے جب وہ رسول کی حضرت سے, یعنی رسول کیا ہے, میسنجر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ کا پیغام اللہ کا میسج اللہ کے بندوں تک پہنچانے والا. تو آگے ان کا پھر اب فوراً ہی میسج آ گیا. انی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ان کو 30 سال میں نبوت سے اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمایا تو انہوں نے اللہ کا میسج جب لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیا تو انہوں نے کیا کہا, کیا فرمایا, قد جئتکم تحقیق میں آیا ہوں, بآیۃ من ربکم میں تمہارے پاس میں کس کے ساتھ آیا ہوں, نشانی تمہارے رب کی طرف سے. اور کون کون سی نشانی ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کی حدیث علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ آپ ایک اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں. اللہ نے ایک خاص مقصد کے لیے اس طرح سے آپ کی ولادت فرمائی. اللہ اکبر. پھر انی قد اخلق لکم من الطین, بے شک میں بناتا ہوں, اخلق لکم تمہارے لیے, من الطین تین مٹی سے, کہیئۃ الطیر کاف مانند کے معنی دیتا ہے, حیا صورت کو کہتے ہیں شکل کو, اور طیر پرندے, یعنی میں پرندے کی شکل کا جو ہے وہ ایک بناتا ہوں. فنفخو پھر پھونک مارتا ہوں, فیہ اس میں ہی کی ضمیر جاری ہے طیر کی طرف پرندے کی طرف. فیکون طیرم تو وہ ہو جاتا ہے پرندہ, باذن اللہ اللہ کے حکم سے. اب آپ نوٹ کرتی جائیے گا کہ رسول اللہ کا جو میسج ہے اللہ کے بندوں تک پہنچا رہے ہیں. تو سورہ مائدہ کی آخری اگر آیات پڑھیے تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے, میں آپ کو سورہ مائدہ کی آیات بتاؤں گی انشاءاللہ. ابھی پہلے اس آیت کو مکمل کر لوں جو ان کے جن معجزات کے ساتھ وہ بھیجے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو پہلا تو یہ فرمایا کہ میں اللہ کے حکم سے, باذن اللہ یعنی اللہ کے حکم سے پرندے کی صورت جو ہے بناتا ہوں مٹی سے, چین سے, اور میں جب اس کو پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر. وہ ابری الاکمہ والابرصا, اور تندرست کرتا ہوں اکمہ یعنی جو پیدائشی اندھا ہوتا ہے, بائی برتھ جو بلائنڈ ہوتے ہیں, وہ الابرس اور برس کے جو بیمار ہوتے ہیں کوڑھی. تو میں اندھے اور کوڑھی کو تندرست کر دیتا ہوں. وہ اوہیل موتا اور جان ڈال دیتا ہوں مردے میں, باذن اللہ سب ساری جو ہے معجزات کے ساتھ باذن اللہ ہے, اللہ کے اذن سے, اللہ کے حکم سے. کریڈٹ اپنے آپ کو نہیں دینا نعوذ باللہ کہ میں کر دیتا ہوں, بلکہ اللہ رب العالمین کو باذن اللہ اللہ کے حکم سے, یعنی جو بھی یہ سارے کام ہوتے ہیں یہ اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں. سبحان اللہ اکبر. وَأُنَبِّئُكُمْ اور بتا دیتا ہوں تم کو,
बिमा ताकुलूना, साथ उसके जो तुम कुछ खाकर आते हो, वमा तद्दाखिरून, और जो कुछ तुम जखीरा करते हो, फी बुयूतिकुम, अपने घरों में, बुयूतिकुम, बुयूत बैत की जमा है, बुयूत बैत माने घर, बुयूत घरों में, अपने घरों में तुम जो कुछ जमा कर रखते हो, जखीरा करते हो, यानी तुम्हारे स्टोरेज जो तुम्हारा जो भी हुआ होता है वो भी मैं तुम्हें बता सकता हूँ, मुझे खबर है। इन्ना फी ज़ालिका लआयतन, बेशक इसमें अलबत्ता निशानी है, लकुम तुम्हारे लिए, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर हो तुम मोमिन। सेम आपको यही आयत जो है सूरह मायदा में मिलेंगी, और सूरह मायदा की जो आयतें हैं, आयत नंबर 110 से 117, आयत नंबर 110 से 117, अगर आप उन आयात का तर्जुमा पढ़ लें तो सेम यही आयत है 110 से 117। मैं आपको वो आयत जो है का तर्जुमा करके आपको बता देती हूँ। यही आयत है, मैं आपको तर्जुमा बता रही हूँ कि क़यामत के वक्त, यानी क़यामत का जो दिन होगा, उस दिन अल्लाह ताला फरमाते हैं, तसव्वुर करो उस मौके का जब अल्लाह फरमाएगा कि ए मरियम के बेटे, या ईसा इब्न मरियम, इस कौलुल्लाह, जब कायम फरमाएगा अल्लाह, ए ईसा इब्न मरियम, उसको नेमती अलैका वाला वालिदती, ए मरियम के बेटे ईसा, याद कर मेरी उस नेमत को जो मैंने तुझे और तेरी माँ को अता की थी। मैंने रूह पाक से तेरी मदद की, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं सूरह आल इमरान में, कि सबसे पहले तो आपकी पैदाइश जो एक मोजाती पैदाइश थी, यानी रूह पाक से मदद फरमाई। तू गहवारे में भी लोगों से बात करता, सूरह मरियम में मौजूद है। और अभी हमने पढ़ा था महदा व कहला, महद यानी झूले में, गहवारे में माँ लेके गोद में आती है और बच्चा बात कर रहा है, सूरह मरियम में है, अन्नी अब्दुल्ला फरमाया कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। तू गहवारे में भी लोगों से बात करता था और बड़ी उम्र को पहुंच कर भी मैंने तुझको किताब और हिकमत और तौरात और इंजील की तालीम दी। ये मैं सूरह मायदा की आयत नंबर 110 से तर्जुमा पढ़ रही हूँ, आप लोग भी इसको नोट कीजिए और पढ़िएगा इंशाअल्लाह। सूरह मायदा आयत नंबर 110 से मैंने इस तर्जुमे को पढ़ना शुरू किया है, और जब मैं आपको आयत नंबर बता रही हूँ, आयत नंबर 110 सूरह मायदा, मैंने तुझको किताब और हिकमत, यानी कुरान, जैसे मैं आपको बता चुका, अल किताब कुरान पाक, वल हिकमा, और आप सबों की सुन्नत मुबारक, व तौरात वल इंजील, और तौरात और इंजील की तालीम दी। तू मेरे हुक्म से मिट्टी का पुतला परिंदे की शक्ल का बनाता और उसमें फूंकता था। मिट्टी का पुतला यानी मिट्टी से, मिनत तीन है, तीन मट्टी से तू परिंदे की शक्ल का बनाता था मेरे हुक्म से, और इसमें फूंकता था और वो मेरे हुक्म से परिंदा बन जाता था। हर आप सूरह मायदा में नोट कीजिएगा कि हर बात पे लिखा बिइज़्नी, यानी मेरे हुक्म से तू बनाता था, मेरे हुक्म से उसमें फूंक मारता था तो वो परिंदा बन जाता था। वतुबरिउल अकमा वल अबरसा बिइज़्नी व इज़ तुखरिजुल मौता बिइज़्नी, यानी बिइज़्नी है अल्लाह ताला के हुक्म से। तो कुरान पाक की ये पूरी आयत जो हैं, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो मौजज़ात हैं उनके बारे में बतलाती हैं कि ये जो कुछ भी मौजज़ात थे सब मिन जानिब अल्लाह थे। तो फिर तुमने कैसे अल्लाह के एक बंदे को नाउज़ुबिल्लाह इलाह बना डाला, अल्लाह का जो बंदा था उसको नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह का बेटा बना डाला। वो मेरे हुक्म से परिंदा बन जाता था, तू मादरजात अंधे और कोढ़ी को मेरे हुक्म से अच्छा करता था, तू मुर्दों को मेरे हुक्म से निकालता था। फिर जब तू बनी इसराइल के पास खुली हुई निशानियां लेकर पहुंचा, और जो लोग इनमें से मुनकर हक थे, यानी हक का इनकार करने वाले थे, उन्होंने कहा कि ये निशानियां जादूगरी के सिवा और कुछ नहीं है, तो मैंने ही तुझे उनसे बचाया। और जब मैंने हवारियों को इशारा किया कि मुझ पर और मेरे रसूल पर ईमान लाओ, तब उन्होंने कहा कि हम ईमान लाए और गवाह रहो कि हम मुस्लिम हैं। अभी हम पीछे ये अभी आयत की मैंने तिलावत की है आपके आपके अभी आप भी दोबारा जब मैं आल इमरान पे जाऊंगी तो वहां पे यही आयत है कि उन्होंने गवाही दी कि हम मुस्लिम हैं। पूरी आयत जो है अगर आप 117 तक पढ़ेंगे तो आगे मैं दोबारा इसका हवाला दूंगी, अभी मैंने आपको इन आयत का हवाला दिया जो अभी हम सूरह आल इमरान में पढ़ रहे हैं। फिर आगे है यानी आयत नंबर 117 तक पूरी सूरह आल इमरान की जो भी हम आयत पढ़ने जा रहे हैं उसकी तायीद में। तो आयत नंबर 110 से 117 तक आप टिक मार्क करें। रसूल जो है वो अल्लाह ताला का एक भेजा हुआ एक
اللہ ताला चुनता है इंसानों ही में से और फिर अल्लाह ताला उनको मैसेज दे के भेजता है। अब देखिए कि इसमें कितनी बड़ी हमारे सबके लिए मैसेज है कि अल्लाह तो अल्लाह है, रसूल अल्लाह की एक मखलूक है, इंसान है, और वो अल्लाह के हुक्म से फिर हमारे दरमियान वो सारी चीजें करके दिखाता है जो अल्लाह ताला की मालिकुल मुल्क होने की, अल्लाह ताला की जो ताकत है, कुदरत है, उसकी जो निशानियां हैं वो हमारे सामने करके दिखाता है। जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला मिट्टी का एक पुतला, आंखों से इंसान ने नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने कैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, मिट्टी का एक पुतला बनाया और फिर उसमें रूह डाली और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में इंसान की शक्ल जो है वो चलते फिरते इंसान। अल्लाह सुभान अल्लाहु अकबर। ये अल्लाह ताला रसूलों के जरिए इंसानों को दिखाते हैं। जब इंसान जमीन पे खूब खूब अल्लाह की इनकार करता है, और वही एक जो जिसको हमने कहते हैं ना मुल्हिदाना सोचें रखना और दहरिया जो होते हैं कि बिल्कुल एथियस्ट, जो अल्लाह का होने का यकीन ही नहीं करते, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को दिखाता है जमीन पर। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी मिट्टी से परिंदा बना रहे हैं, बिल्कुल जिस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया, मिट्टी से बनाया। तो परिंदा बना के उसमें हुक्म और फूंक मार रहे हैं और किस तरह अल्लाह ताला जो है उसको जान डाल दे रहे हैं। तो यानी जिस तरह तीसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की एक प्रूफ थी ये कि कैसे जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजा है और उन्होंने नफ़्ख़ रूह की है बीबी मरियम को, और फिर जो है वो फूंक जो है फूंका है और फिर किस तरह हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो है वो जन्म देती हैं तीसा अलैहिस्सलाम को। अल्लाह हू अकबर। तो ये बहुत बड़े सारे प्रूफ थे कि अल्लाह ताला अल्लाह तो अल्लाह है, उसकी ये ताकत और कुदरत की निशानियां हैं, और जो पूरी कायनात में बिखरी पड़ी हैं तुम उनको नहीं देखते। किस तरह एक मिट्टी जो है में एक बीज जो है किसान डालता है, चाहे वो कितना भी माहिर हो, लेकिन वो उसमें से फूट के उसकी कितनी भी वो महारत, कितनी भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर ले, वो उसको फोड़ के निकाल नहीं सकता जमीन के अंदर से बाहर। वो अल्लाह ही ताला है जिस बीज को उसने फूटना होती है, वो वही बीज फूटता है, वही बाहर की तरफ अब मट्टी से को फाड़ के बाहर निकलता है, फिर वही एक पौधा बनता है, तनावा दरख्त बनता है। ये सब अल्लाह के हुक्म से होता है। लेकिन जब इंसान अपने रब की पूरी कायनात में बिखरी हुई निशानियों पर गौर व फिक्र नहीं करता और अपने रब को नहीं पहचानता, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कैसी प्यारी सी बात अल्लाह ताला फरमाते हैं, मिसाल देते हैं, कैसे घर में वो पैदा हुए, किस मुआशरे में वो पैदा हुए, लेकिन उन्होंने सबसे पहले उन्हीं के बारे में तो इब्राहिम को रैशनल थिंकिंग इस्तेमाल की, अक़ल जिस मकसद से अल्लाह ने हमें दी है उसको इस्तेमाल किया, गौर व फिक्र किया। बुत घर के घर में पैदा होते हैं, बुत घर मुआशरे में पैदा होते हैं, वहीं जन्म पले पलते बढ़ते हैं, लेकिन देखें अपना गौर व फिक्र जब वो बंदा करता है अल्लाह का, तो वो कैसे अल्लाह तक पहुंच जाता है। सुभान अल्लाह अकबर। सूरा नाम में वो पूरा वाक़या मौजूद है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। तो जब इंसान अपनी अकल के दरवाजे बंद कर लेता है और अंधी तकलीद में लग जाता है, ऐसे गुलामी के कलादे अपने गलों में पहन लेता है और सोचो फिक्र की सलाहियत से अपने आप को महरूम कर लेता है, तो फिर बस अल्लाह ही हाफिज है उसका। तो फिर ऐसी लोगों के लिए अल्लाह ताला जमीन पे एक रसूल उतारता है, एक ऐसा बंदा जो करके दिखाता है ऐसी चीजें सामने कि देखो ऐसा है रब, ऐसी ताकत और कुदरत रखता है वो। तो ये सारे वाकयात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो मौजज़ात हैं, ये अल्लाह ताला ने बताया, दिखलाया कि देखो हम जिसको ये ताकत देते हैं, होता हम सब मिन जानिब बिइज़्निल्लाह में अल्लाह ही के इज़्न से होता है। किसी इंसान में ताकत नहीं है कोई ये कर सके। वो ये मौता किसी मुर्दे को जिंदा कर दे, ये कि ये किसके किसके इज़्न से, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म, ये अल्लाह की ताकत है, ये अल्लाह की कुदरत है, ये अल्लाह करता है। तुम आओ तो अपने रब की तरफ, मोमिन बनो तो सही, झुको तो सही, इन बातों को मानो तो सही। तो ये पूरा मैसेज इस आयत में मौजूद है कि ये सारी जो मौजज़ात थी दरअसल अल्लाह ही तक पहुंचाने के लिए थे कि देखो अपने रब को पहचानो। अगली आयत है आयत नंबर 50, वो मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरा, और तस्दीक करने वाला हूँ, इस चीज का तस्दीक करने वाला हूँ, बैन यदैया यानी जो यदई दोनों हाथ, यदैन है ये असल में तस्निया का सीगा है, यानी दोनों हाथों के जो मेरे आगे, यानी आगे होती है ना चीज, और आपसे पहले हज़रत ईसा से पहले क्या चीज थी? तौरात थी। तो मिनत तौरात यानी मैं उसकी तस्दीक करने वाला हूँ तौरात की, यानी मैं तौरात का मैं जो आया हूँ, तो मैं उस आपका शरीयत जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लेकर आए उसको कोई इनकार करने वाला नहीं है, उसको बिल्कुल मनसूख करने वाला नहीं हूँ, मैं तो तस्दीक करने वाला हूँ। यानी अगर मैं अपने रब की तरफ से भेजा हुआ ना होता, ये सारी जो मैंने तुम्हें मुअज्जिज़ात जो तुमने देखे हैं,
اگر میں اپنے رب کا بھیجا ہوا نہ ہوتا، ایک رسول نہ ہوتا، تو اللہ معاف کرے میں اگر ایک جھوٹا نبوت کا دعویٰ دینے والا ہوتا تو میں تو خود ایک اپنا ایک مستقل ایک مذہب بناتا اور نئے نئے طریقے اور نئے نئے کمالات دکھا کے تمہیں جو تمہارا پرانا دین ہے، سابقہ دین ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دین پہ تم چل رہے تھے تو اس سے ہٹا کر تمہیں ایک نئے دین پہ لانے کی کوشش کرتا. لیکن میں تو اسی اصل جو دین ہے جو تورات میں جو موجود ہے 10 کمانڈمنٹ، تو اسی کو اصل دین مانتا ہوں اور میں اس تعلیم کو صحیح یعنی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے جو پیغمبر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے، میں تو اس کی تصدیق کر رہا ہوں، میں اس کا انکار نہیں کر رہا یا کوئی میں نیا دین تمہارے سامنے نہیں لا رہا، میں تو اسی دین کی تصدیق کرنے والا ہوں. میں صرف تو یہ کر رہا ہوں بولے احل لکم بعد الذی حرم علیکم، اور اس لیے میں آیا ہوں یعنی اللہ نے مجھے اس لیے تمہارے درمیان اٹھایا ہے کیونکہ تم نے کیا کیا تھا کہ تمہارے جو جتنے بھی علماء اور ربی تھے انہوں نے جس طرح دین کی جو شکل بگڑ گئی اور اپنی مرضی سے اس میں دین میں جو کچھ باتیں ڈال دی تو میں تو ان کی تصحیح کرنے کے لیے آیا ہوں. بولے احل لکم، اور اس لیے آیا ہوں تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں، بعد الذی حرم علیکم، جو تم نے حرام کر لی اپنے اوپر، یعنی ان کو جو تم نے حرام کر لی ان کو میں حلال کرنے آیا ہوں. وجئتکم بآیۃ من ربکم، اور لایا ہوں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی طرف سے، یعنی تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں. فاتقوا اللہ واتیون، تو اللہ سے ڈرو، واتیونی یہ اونی ہے یعنی میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو. فاتقوا اللہ، یہ تقوی والی بات آ گئی، یعنی اس کا روٹ ورڈ وہی واقعہ ہے بچنا، یعنی ہر اس بات سے بچو اللہ نے نہیں جو فرمائی، اللہ نے نہیں تم کو فرمایا زندگی گزارنے کا جو طریقہ دیا ہے کہ اس میں یہ چیز تم کر لو اور یہ چیز نہ کرو، یعنی حلال اور حرام، اوکے اور ناٹ اوکے کا جو حق ہے کرنے کا وہ صرف اللہ کو ہے. تو جو اللہ نے تمہیں دین دے دیا، شریعت دے دی، اسی کو لے کے چلو اور بچو ہر اس بات سے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. وتیونی، اور اطاعت کرو میری، یہ بالکل ویسی ہی آیت ہے جو ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ رسول کی اطاعت میں، رسول کی اتباع میں اللہ کی محبت چھپی ہوئی. اگر تم اپنے رسول کی اطاعت کرو گے، رسول کی اتباع کرو گے، اس فوٹ اسٹیپس کی پیروی کرو گے تو تمہیں رب کا جو ہے وہ چاہت ملے گی. فاتبعونی میں ہی اللہ تعالیٰ کی جو ہے ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ اگر تم میری جو ہے وہ اتباع کرتے ہو، اتباع یعنی سنت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو اگر تم فالو کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی اس میں محبت جو ہے تم کو پوشیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کی تمہیں محبت اس میں ملے گی. یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا، میں آیت نمبر آپ کو بتا دوں، آیت نمبر 32 میں کہ کہہ دیجئے تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے اللہ دوست رکھتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو پیروی کرو میری، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں دوست بنائے گا، دوستی رکھے گا، محبت کرے گا تم سے. یعنی رسول کی اطاعت میں، رسول کی اتباع میں اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ پوشیدہ ہے. یہی بات عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو آ کر کہی، فاتقوا اللہ واتیون. ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ ربی میرا رب ہے، و ربکم اور تمہارا رب ہے. فاعبدوہ، کی ضمیر جاری اللہ تعالیٰ کی طرف، فاعبدوہ یعنی میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہے. ہمارا صرف کام کیا ہے، بس انسان اس کی بندگی کریں، اس کا کہنا مانیں، اس کے کہنے کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کریں. اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، جتنی بھی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں اللہ کے حکم سے، وہ سب حق ہے اللہ رب العالمین کا، دینے والے کا حق ہے کہ ہم اس کی اطاعت میں اس کو استعمال کریں، یہی اس کی شکر گزاری ہے. ھذا صراط مستقیم، یہ ہے صراط راستہ مستقیم سیدھا، یعنی یہی سیدھا راستہ ہے. یعنی یہی ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میسج تھا کہ اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ اللہ کا ہے، یعنی کائنات کا جو مالک ہے وہ اللہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے نمائندے کی حیثیت سے نبی اور رسول کو بھیجا ہے. تمہارا کام صرف یہ ہے کہ اقتدار اعلیٰ اللہ کا مان کر اس کے نمائندے کی اطاعت کرو، یعنی رسول کی، نبی کی اطاعت کرو، اس کو فالو کرو. اور تیسری چیز جو ان کے میسج میں چھپی ہوئی تھی کہ اللہ کا یہ حق ہے کہ وہی زندگی جو دنیا کی زندگی تم گزار رہے ہو اس میں حلال حرام،
کیا کیا جائے کیا نہیں کیا جائے، یعنی جو بھی قانون ہے جو بھی لا ہے وہ بنانے کا حق صرف اس کائنات کا جو مالک ہے جس کا اقتدار اعلیٰ ہے اس کا حق ہے، تو اسی کے دیے ہوئے جو قانون ہے اسی کے کیے ہوئے حلال یا حرام کو فالو کیا جائے۔ یہ ہر رسول لے کر میسج آیا اور سب نے اسی میسج کو اپنے اللہ کے بندوں تک پہنچایا، اور یہ بات موجود ہے۔ اگر ہم پوری مفسرین نے اس کے اوپر پوری ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ میسج دیا تو ایک لمبے عرصے تک، یعنی جتنی بھی ان کی جو جن انجیلوں کو، اس میں 4 ہیں، جو اس میں ایک متی ہے ایک لوقا ہے، تو اس میں وہ اس کو فالو، اس میں یہ ایسی ساری باتیں ہیں ہی نہیں جو آج ان کے تھاٹس کے طور پہ بکھری پڑی ہیں۔ جیسے بالکل میں یہی کہوں گی جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے میسج، آج ہم اپنے اگر معاشرے کی طرف دیکھیں تو ہمیں قرآن کا دیا ہوا میسج نظر نہیں آتا، ہر طرح کی مشرکانہ افعال اور بدعات میں لوگ مبتلا ہیں۔ تو سیم وہی کہانی ہمیں اس گروپ میں بھی نظر آتی ہے۔ مثلا انجیل کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی جو بندگی کے قائل تھے، جو ان کہتے ہیں فرماتے ہیں ان اللہ ربی و ربکم، کہ بے شک میرا رب جو ہے وہ اللہ ہے اور تمہارا رب بھی اللہ، فعبدوہ، تو اسی کی بندگی کرو۔ تو متی کی آیت نمبر 4 میں جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ دیا ہے تفہیم القرآن میں، آل عمران کی تفسیر میں، کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ اسی طرح سے متی کی آیت نمبر 6 میں کہ تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو نبی اور اللہ تعالیٰ کی نمائندے کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اور اسی حیثیت سے لوگوں کو اپنی اطاعت کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ انہوں نے جب اپنے وطن ناصرہ سے اپنی دعوت کا آغاز کیا، یعنی دین کی دعوت کا، تو ان کے اپنے ہی جو ارد گرد کے لوگ تھے اور شہر والے تھے ان کی مخالفت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بالکل سیم وہی کہانی نظر آتی ہے جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں پڑھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبوت ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، 40 سال سے پہلے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اور امین، صادق اور امین کی حیثیت سے اپنی معاشرے میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں، اور لوگوں کا یہ حال تھا کہ جتنے بھی پنچایت کے فیصلے ہو رہے ہیں تو صادق اور امین کی حیثیت سے سمجھنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جا رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو ہی فیصلے میں شامل کیا جا رہا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں۔ لیکن جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملتی ہے 40 سال کی عمر میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دینے لگتے ہیں، تو ساری قوم جو ہے وہ مخالفت پہ کھڑی ہو جاتی ہے اور مخالفت کرنے لگتی، دشمن بن جاتی ہے۔ سیم یہی کہانی یہاں پر بھی ہر رسول کی ہی تاریخ میں نظر آتی ہے۔ متی، مرقس، لوقا، یعنی تینوں جو انجیل ان کی ہے اس کی متفقہ روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نبی اپنے وطن میں مقبول نہیں ہوتا، نبی اپنے وطن میں مقبول نہیں ہوتا، اپنے ہی بھائی بند جو ہوتے ہیں وہ مخالف بن جاتے ہیں، اس لیے وہ حق کی دعوت دے رہا ہے، تو باطل پہ چلنے والے کہاں حق قبول آسانی سے کرتے ہیں، تو وہ اپنے ہی وطن میں مقبول نہیں ہوتا۔ اور جب یروشلم میں ان کے قتل کی سازشیں ہونے لگیں اور لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ کہیں اور چلے جائیں، تو انہوں نے جواب، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ممکن نہیں کہ نبی یروشلم سے باہر ہلاک ہو۔ لوقا میں یہ موجود ہے انجیل میں۔ آخری مرتبہ جب وہ یروشلم میں داخل ہو رہے تھے تو ان کے شاگردوں نے بلند آواز سے کہنا شروع کیا مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ اس پر یہودی علماء ناراض ہو گئے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے شاگردوں کو چپ کرائیں، یعنی وہ آپ کو بادشاہ کہہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے آپ کو ریلیٹ کر رہے ہیں، تو آپ ان کو چپ کرائیں۔ اس پر آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ چپ رہیں گے، یعنی یہ میرے شاگرد ہیں، اگر یہ چپ رہیں گے تو پھر پتھر پکار اٹھیں گے، کیونکہ ظاہر بات ہے حق ہے، اور حق کی تو گواہی پھر اگر انسان نہیں دیتا تو پھر ارد گرد کی جتنی بھی جمادات ہیں، پتھر ہو چاہے پہاڑ ہو، وہ دینے لگتے ہیں، تو پتھر پکار اٹھیں گے۔ لوقا 19 38 سے 40 تک کی آیات میں یہ موجود ہے انجیل میں۔ لوقا انجیل، یہ 4 انجیل ان کے یہاں جو ہے وہ گردش کر رہی ہے، اس میں ایک لوقا ہے، ایک مرقس ہے، اور جیسے میں نے بھی بتایا متی ہے، تو یہ لوقا کی آیت۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ اہم محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا، میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو
मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। ये वैसी ही बात है जैसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आसान दिन लेकर आया हूँ। यानी रसूल अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला ने अपने बंदों, अल्लाह ताला कुरान पाक में बार बार फरमाता है कि मैं तो उतना ही बोझ डालता हूँ जितनी उसकी ताकत है। तो अल्लाह ताला ने तो बहुत आसान दिन दिया, इंशाल्लाह इस पर भी और इस पे करेंगे हम लोग कि बड़ी अगर हम देखें कुरान पाक को उठाएं, इस ज़िम्न में बात करें अगर, तो कुरान पाक में सूरह राफ उठाइए, सूरह राफ की आयत नंबर 157 157 में नबी मौजूद है ये। अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाता है, मैं आपको सूरह ये आयत नंबर जरा बताऊं, सूरह राफ ये ऐसी सूरह राफ की आयत नंबर 157 का तर्जुमा। जो लोग ऐसे रसूल नबी उम्मी का इत्तबा करते हैं जिनको वो लोग अपने पास तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं, वो उनको नेक बातों का हुक्म देते हैं और बुरी बातों से मना करते हैं, और पाकीज़ा चीजों को हलाल करते हैं और गंदी चीजों को हराम फरमाते हैं, और उन लोगों पर जो बोझ और तौक थे उनको दूर करते हैं। तो जो लोग इस नबी पर ईमान लाते हैं और उनकी हिमायत करते हैं, उनकी मदद करते हैं, इस नूर का इत्तबा करते हैं जो उनके साथ भेजा गया है, नूर से मुराद इल्म हकीकी कुरान पाक, ऐसे लोग पूरी फलाह पाने वाले। आयत नंबर 157 157 सूरह राफ। यानी रसूल आता है बोझ, इसमें अरबी में अगर आप इस लफ्ज को देखेगा तो आपको इस आयत में मिल जाएगा अगलाल, यानी इसरम वल अगलाल, यानी तौक हैं जो गलों में इंसान ने खुद ही डाल लिए हैं। ऐसा दीन बना लिया है जिस पर अमल करना इंतहाई मुश्किल। और इसीलिए सलाहुद्दीन यूसुफ साहब ने और मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी साहब ने जो उनकी तफसीर है उसमें जरा देख लीजिए, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान इसमें इस आयत की तफसीर में दिया है कि मैं आसान दीन हनीफी के साथ भेजा गया हूँ। यानी दीन इस्लाम आसान दीन है, लेकिन उसको लोगों ने, फुक़हा ने मुश्किल बना दिया, फुक़हाए दीन ने। इसीलिए उस पर कमेंट करते हुए आखिर में लिखते हैं सलाहुद्दीन यूसुफ साहब और मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी साहब की जो तफसीर में इस वक्त मेरे सामने मौजूद है, उसमें उनके अल्फाज हैं, अफसोस इस उम्मत ने, यानी उम्मत मुस्लिमा की बात हो रही है, इस उम्मत ने अपने तौर पर रसूम और रिवाज के बहुत से बोझ अपने ऊपर लाद लिए हैं, अपने तौर पर रसूम और रिवाज के बहुत से बोझ अपने ऊपर लाद लिए हैं, और जाहिलियत के तौक जेबे गुलू कर लिए हैं, जिनसे शादी और मर्ग दोनों अजाब बन गए हैं। जिनसे शादी और मर, यानी शादी के मौके पर ऐसे और मरने के मौके पर दोनों अजाब बना ली है, दोनों औकात को। हदा अल्लाह ताला, आखिर में उन्होंने इसको कंप्लीट करते हुए यही कमेंट लिखा है, हदा अल्लाह ताला, कि अल्लाह ताला हिदायत दे, आमीन। तो फुक़हाए दीन ने दीन को वाक़तन इतना मुश्किल बना दिया कि आज दीन हमारे यहाँ जो मुआशरे में नजर आता है, मसलन मैं काफी साल पुरानी आपको एक मिसाल दूंगी कि जब मैं मेरे अपनी जहाँ मेरा घर था, जब ये बहुत पुरानी बात है, मेरी शादी हुई थी उस वक्त, यानी 85 के वक्त की बात होगी ये, कि हमारे नेबर में किसी का इंतकाल हुआ, तो मैं किसी खातून का इंतकाल हुआ था, तो मैं उस इंतकाल में ताज़ियत के लिए गई। तो जनाजा मैं ये था कि भाई मगरिब की नमाज में जनाजा होना था, नमाज जनाजा। तो बाहर से मर्द हजरात जनाजा उठाने के लिए बार बार खवातीन को बाहर से आवाज दे रहे हैं कि देर हो रही, जमात खड़ी हो जाएगी मस्जिद में। लेकिन अंदर खवातीन में ये हाल था कि जब तक सूरह बकरा बांट दी गई थी कि सूरह बकरा जो है जब तक मुकम्मल नहीं होगी जनाजा नहीं उठाया जा सकता। तो वो पता नहीं कितने टाइम वो जो सूरह बकरा शायद पढ़ना जो था, जो एक हमने अगलाल अपने दिल अपने गर्दनों में डाल लिया है, ये तौक हैं। और सही इन्होंने लिखा है सलाहुद्दीन यूसुफ साहब की तफसीर में कि अफसोस इस उम्मत ने अपने तौर पर रसूम और रिवाज के बहुत से बोझ लाद लिए, बोझ ही तो लाद लिए हमने, कि देर हो रही है, जमात खड़ी हो जाएगी। आपको पता है मगरिब का वक्त इतना शॉर्ट होता है, और बाहर से मर्द हजरात ये कह रहे हैं कि मैयत उठानी है, मैयत उठानी है, जमात खड़ी हो जाएगी, उठाने दो। अंदर खवातीन उनको जवाब दे रही हैं, और अंदर ये आप मैं वहां बैठी तमाशा देख रही थी, और अफसोस ही बहुत दिल में हो रहा था कि आज हमने क्या कर लिया, कितने अपने गले में तौक पहन लिए हैं कि सूरह बकरा को पता तकरीबन 2.25 पारा है, और वो जल्दी जल्दी जिस तरह वो खवातीन पढ़ रही थी, यानी एक एक सफा एक एक के हाथ में था, यानी ये सूरत हाल थी कि भगदड़ में वो पढ़ी जा रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कैसे पढ़ने से मैयत को क्या फायदा होगा या पढ़ने वाले को क्या फायदा होगा। तो सही इन्होंने इस पर कमेंट करते हुए लिखा है, हदा अल्लाह ताला, कि बस अल्लाह ही हिदायत दे सकता है।
انسان تو دیکھتا اور کوڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اتنی جہالت ہے، افسوس ہوتا ہے. پھر افسوس سب سے بڑا اس وقت بڑھ جاتی ہے کہ جب انسان اپنی جہالت کا اس کو احساس نہیں اور اس کو دور بھی کرنا نہیں چاہتا. احساس ہوگا تو وہ دور کرے گا، اس کو احساس ہی نہیں کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، جہالت کا کام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تو ایسا کوئی بھی ہمیں نہیں کہا کہ میت اس وقت تک نہیں اٹھائی جائے گی جب تک سورہ بقرہ جو ہے اتنے ٹائم جو ہے نہیں پڑھ لیا جائے اس میت میں. یہ آج ہماری ایک جہالت یہ بھی ہے. پھر سورہ ملک کی دوا نہیں پڑھ لی جائے یا اتنی دوا اتنے بیج نہیں پڑھ لیے جائیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں. قرآن پاک کا ہی ہے کہ اتنی دفعہ قرآن ختم ہوئے، بلکہ اب تو یہ صورتحال ہو گئی کہ مدارس وغیرہ میں لوگ کہتے ہیں، بلکہ لوگ اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے یہ قرآن پڑھا ہوا تھا، آپ ہماری طرف سے ان کو لے لیجیے. یا اتنی دفعہ جا کے پیسے دیتے ہیں، اس میں مدرسوں وغیرہ کے جو بیٹھے ہیں لوگ کہ بھائی اتنی دفعہ جو ہے قرآن پڑھا گیا ہے یہ ہم آپ کو دے رہے ہیں، تو اتنے پیسے پھر اس کے وصول کرتے ہیں. تو کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا چیزیں پھیلی ہوئی ہیں معاشرے میں کہ دیکھ دیکھ کے امت کی طرف افسوس ہوتا ہے کہ قرآن زندوں کی کتاب ہے، زندوں کے لیے آئی ہے. زندے اس کو پڑھیں اور پڑھ کے اپنی زندگی کی راہ جو ہے وہ صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ جو چاہتے ہیں جاننا اس کو متعین کرنے کا صحیح جو طریقہ ہے وہ قرآن پاک کا پڑھنا اور پڑھانا اور سیکھنا اور سکھانا. لیکن ہوا یہ ہے کہ میت مرنے کے بعد یہ صورتحال اس میت کے ارد گرد ہو رہی ہوتی ہے. اللہ ہوتا. تو صحیح اس کو پڑھ لیجیے گا، اس کو خود بھی دیکھیے گا. یہ میرے ہاتھ میں مولانا محمد جونا گڑھی کا اور صلاح الدین یوسف صاحب کی تفسیر موجود ہے. اس میں انہوں نے اس پہ کمنٹ ہی یہی کیا ہے کہ آپ وسلم نے جو فرمایا کہ مجھے آسان دین حنیفی کے ساتھ بھیجا گیا ہے، مسند احمد کی یہ حدیث ہے، لیکن افسوس اس امت نے اپنے طور پر رسوم اور رواج کے بہت سے بوجھ اپنے اوپر لاد لیے اور جاہلیت کے طوق زیب گلو کر لیے، جن سے شادی اور مرنا جینا یعنی مرگ دونوں عذاب بن گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ساری جتنی بھی مشرکانہ اور بدعت سے بھری ہوئی رسوم اور رواج سے بچائے اور ہم سب کو قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. کسی کی آواز آئی تھی، کہیں؟ میں کہہ رہی تھی مدرسے کے بچوں کو بھی بلا کے یا وہاں کہتے ہیں کہ قرآن پڑھ لو ان کے نام سے اور وہاں دیگیں پہنچا دی جاتی ہیں. تو یہ سب کچھ بھی بہت ہو رہا ہے پاکستان میں نا، کہ یتیم بچوں سے پڑھوایا جا رہا ہے بھائی کہ وہ ثواب ملے گا اور انہیں دیگیں پہنچائی جائیں گی بس یہ سوچ کے. ہاں، اور یہ بھی میں آپ کی اس بات میں ذرا سا اضافہ کر دوں، وہ بیچارے معصوم بچے ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے ان کو پتہ نہیں ہے وہ پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں، صفحے پلٹ دے رہے ہیں، ایسی اٹھا کے سپارہ رکھ دے رہے ہیں، کچھ کہاں ہی نہیں پتا. تو یہ بہت کچھ ہو رہا ہے. اور یہ ہم نے کون سا رسوم اور رواج کو ہم دیکھ رہے ہیں اور فالو بھی کیے جا رہے ہیں. ہم کیوں نہیں اس توق کو اپنے گلوں سے نوچ کے نکالتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم خود قرآن پڑھیں اور قرآن پڑھ کے اپنے والدین کے لیے، جو ہمارے جیسے میرے والدین دنیا سے چلے گئے تو بھائی میں خود پڑھوں، اپنے والدین کے صدقہ جاریہ بنوں اور قرآن پڑھ کے اس کے مطابق زندگی کو بسر کروں اور اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کروں. یہی ہے اصل دین اور کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ دے دے. آمین ثم آمین. تو بہرحال یہ میں آیت پڑھ رہی تھی کہ ہر رسول جب آتا ہے تو جو پرانے پہلے جو رسول اس سے پہلے جو گیا ہے، جیسے میں نے بتایا موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر آئے 10 کمینڈمنٹس اللہ کی طرف سے، تو بالکل قانونی یہ جو فقہا تھے انہوں نے جس طرح سے اس کی شکل بگاڑی، تو پھر اللہ جب بالکل ہی بگڑ گیا معاشرہ تو پھر اللہ تعالیٰ رسول بھیجتا ہے. پھر یہ ہوا 1900 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں جو اتمام حجت کے لیے ہیں. رسول اتمام حجت کے لیے آتا ہے کسی بھی قوم میں، اور پھر وہ آتے ہیں اور جو کیا اس قوم نے ان کے ساتھ وہ سب آپ کو کہانی پتہ ہی، ہم یہ آیات پڑھ ہی رہے ہیں، اس میں بار بار ابھی اس کا تذکرہ آئے گا. میں بہرحال اسی آیت کے ضمن میں جو ہم نے ابھی پڑھی کہ دیکھو میں تمہارے رب کی طرف تمہارے پاس انسانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. بالکل بہت زیادہ دین کو بدل ڈالا تھا. سب ہی کے جو قوانین تھے، جو آپ کو پتہ ہے ہفتے کا دن عبادت کا خود چنا، تو اس کو ان کے فقہائے دین نے، ربیوں نے، علماء یہود نے اپنے من گھڑت فتووں اور اپنی ہی مبالغہ آرائی سے اتنی چیزوں کو مشکل بنا دیا تھا کہ لوگوں عمل سے زیادہ جو شدت ہوتی ہے وہ عمل سے انسان کو دور کر دیتی، کفر کی طرف لے کے چلی جاتی ہے. اور یہی ہوا کہ نہیں بھائی عبادت کے معاملے میں تو یہ حال ہے کہ لائٹ بھی نہیں جلاؤ گے، یعنی سخت کا جو ہے قانون وہ اتنا انہوں نے سخت بنا دیا کہ لائٹ بھی نہیں جلاؤ گے اس دن، یعنی کوئی دنیاوی کام نہیں ہوگا، لائٹ بھی نہیں جلاؤ گے، ایون گاڑی کا دروازہ بھی نہیں کھول سکو گے. اس طرح سے اتنا مشکل تھا کہ تدبر میں امین حسن اصلاحی صاحب نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہود کے فقیہوں اور فریسیوں نے یعنی علماء دین نے
اس معاملے کو اس قدر بڑھا دیا تھا کہ سبت کے دن کسی مریض کو شفا کی دعا دینا بھی ان کے نزدیک سبت کے احترام کے منافی تھا. یعنی مریض کو اگر آپ شفا کی دعا دے رہے ہیں تو وہ بھی احترام سبت کے منافی ہے. اللہ اکبر. تو اتنا زیادہ انہوں نے دین کو مشکل بنا دیا تھا. اللہ, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ بھائی جو اس میں جو انہوں نے اس دین کی جو شکل کر دی ہے تو تم اب اس کو جو ہے وہ درست کرو. اور یہی انہوں نے میسج دینا شروع کیا. اور جب دینا میسج شروع کیا تو 30 سال تک کوئی نہیں, بہت کسی نے ان کے شان کی یا بی بی مریم کے لیے کوئی بات ایسی نہیں کہی. لیکن جہاں انہوں نے اللہ کے دین کی کو دینا میسج کو دینا شروع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو لائے ہوئے دین میں جو لوگوں نے حرکتیں کی تھیں اس کو انہوں نے پھر ان ساری خرابیوں کو اور جو خامیاں تھیں ان کو دور کرنا شروع کیا جو لوگوں نے اس میں پیدا کر دی تھی, ڈال دی تھی اپنی طرف سے خوب بدعات. تو اس کو جب انہوں نے دور کرنا شروع کیا تو وہی لوگ پھر دشمن بن گئے ان کے, اور وہی لوگ ان کے پھر خلاف ہو گئے. اللہ اکبر. یہ پورے کا پورا اگر آپ ان واقعات کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت دین دینا شروع کی تو لوگوں نے کس طرح ان کے پیچھے لگے اور کس طرح انہوں نے ان کو لوگوں کو ان کے خلاف کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. اسی لیے آگے آیت آ رہی ہے, آگے اگلی آیت یہی ہے, فلما احس عیسیٰ منہم الکفر, پھر جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے منہم الکفر ان کی طرف سے انکار نافرمانی, کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ حق کی دعوت قبول کرنے کے تیار نہیں ہے, ان کے پاس میں حق لے کر آئے ہیں وہ اس کو ماننے کے تیار نہیں ہے, وہ کفر انکار کر رہے ہیں, نافرمانی کر رہے ہیں. تو قولا فرمایا من انصاری اللہ, کون ہے اللہ کے لیے مددگار, انصاری مددگار, اللہ اللہ کی راہ میں. قولا فرمایا یعنی لوگوں نے جو وہاں تھے لوگ حواریوں نے نحنو انصار اللہ, ہم ہیں مددگار اللہ کے. آمنا باللہ, انہوں نے پھر گواہی بھی دی, شہادت بھی دی, ہم ایمان لائے اللہ پر. وشہد, اور گواہ ہیں, بِأَنَّا مسلمون, کہ ہم فرما بردار ہیں. مسلم فرما بردار ہیں, انہیں فالوورز میں سے ہیں. کس کو فالو کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات کو جو اس کا رسول لے کر آئے اس کو فالو کرنے والے. مسلم اسی کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے احکامات کو فالو کرتا ہے. تو ہم مسلم ہیں. اب یہاں پہ ایک بات اور پوائنٹ نوٹ کیجئے آپ, کہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں تو کہتے کہ ہم تو جو لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بعد میں جوڑ لیا اور کہا اپنے آپ کو عیسائی کہنے لگے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم عیسائی ہیں. کوئی بھی آپ دیکھیں یہ آیت پروف ہے اس بات کی کہ کسی نے یہ نہیں کہا, جو لوگ ایمان لائے تھے اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردی اختیار کیا تھا, اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم عیسائی ہیں. سب نے کیا کہا؟ مسلمون, ہم مسلم ہیں. تو اللہ کے قانون کو فالو کرنے والا مسلم ہوتا ہے. یہ بھی پوائنٹ بہت نوٹ کرنے کا ہے, اس کو نوٹ کیجئے. آج ہمارے ہاں کیا صورتحال ہے, افسوس ہوتا ہے بہت زیادہ, ہر کسی نے اپنی ایک پہچان بنا لی ہے, اللہ کی پہچان کو چھوڑ دیا. اللہ کی پہچان جو رکھے گا وہ مسلم ہوگا, اور جو اللہ کی پہچان کو چھوڑے گا تو اس نے وہی جو مختلف جھنڈے اور پارٹیاں بنا لی گئی اس سے جوڑ لے گا وہ اپنے آپ کو. اب آپ پورے کائنات پورے اپنے ارد گرد معاشرے پہ ذرا نظر دوڑا لیجیے تو یہ صورتحال نظر آتی ہے. 4 فقہائے جو دین تھے ہم نے یا تو ان سے جوڑا ہوا ہے, کوئی اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے, تو کوئی شافعی کہتا ہے, تو مالکی کہتا ہے, تو کوئی حنبلی کہتا ہے. تو یہ صورتحال نظر آئے گی آپ کو. مختلف پارٹیوں سے, اسلامک پارٹیوں سے جوڑ لیا تو ہم وہ نام لیتے ہیں اپنا, مسلم نہیں کہتے. یہ بات میں پہلے بھی کہتی رہی ہوں, پھر کہہ رہی ہوں, میرا یہی افسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو, ہم اللہ کے حکم کو فالو کریں, اپنے آپ کو مسلم کہیں. یہاں انہوں نے یہی کہا, واریوں نے, کسی نے عیسائی نہیں کہا. عیسائی نام بعد میں رکھا گیا ہے, بلکہ کیا کہا انہوں نے کہ ہم مسلمان ہیں, بِأَنَّا مسلمون, کہ ہم فرما بردار ہیں, مسلم ہیں. جو حواری کا لفظ ہے یہ بالکل ویسے ہی لفظ ہے جیسا انصار کا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدینہ, آپ کو پتا ہے کہ مکہ میں جب دعوت توحید دینی شروع کی, 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں جو گزرے ہیں,
बहरहाल बड़ी बहुत लोगों ने आप सल्लम की बड़ी मुखालिफत की, बड़ी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें पहुँचाई। और नबी करीम सल्लम जब मदीना ही के जो लोग आए थे, जो मैं आपको पहले बैत उक़बा बता चुकी हूँ, बैत उक़बा ऊला, बैत उक़बा सानिया। तो उक़बा के मुकाम पर जो हज करने के इरादे से आए और फिर आप सल्लम को दावत तौहीद दिया, उन्होंने उसको माना और कबूल किया और ईमान लाए, और फिर वहाँ से जब दोबारा आए तो फिर उनके साथ मज़ीद और लोगों को लेकर आए। बहरहाल इस तरह वो बैत उक़बा ऊला, बैत उक़बा सानिया कहलाती है। तो बहरहाल फिर इस तरह वो जो थे ईमान लाते और आप सबको दावत दे के जाते हैं कि यहाँ आप हमारे शहर में आ जाएं, जो उसका पुराना नाम मदीना का यसरिब था, यसरिब में आ जाएं। तो नबी करीम बहरहाल सल्लल्लाहु अल्लाह के हुक्म से फिर मदीना तशरीफ ले जाते हैं, माइग्रेट फ्रॉम मक्का टू मदीना। तो जब वहां पहुंचते हैं तो उन्होंने चूंकि मदद की अल्लाह के रास्ते में, बिल्कुल इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा मन अंसारी इल्लाह, जब देखा कि बनी इसराइल की कौम जो है वो कुफर कर रही है, तो जो लोग भी आ रहे हैं भाई, मैं क्या बोलूं, हंसी भी आती है, वाज सुनने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, दर्द सुनने के लिए, यानी कुछ नसीहत सुनने के लिए, और जिनके दिल खुल रहे हैं हिदायत के लिए, तो उनसे वो सवाल करते हैं मन अंसारी लल्लाह, कौन है अल्लाह के रास्ते में मेरा मददगार। तो उन्होंने फिर जवाब दिया नानू अंसारुल्लाह, कि हम अल्लाह के रास्ते में आपके मददगार हैं। तो ये जो अंसार का लफ्ज है ये वही माना है हवारी के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ अंसार, कि जो आप सल्लम के लिए मदीना में लोगों ने किया, और वो अंसार मदीना कहलाए। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। नबी करीम सल्लम को दावत देते हैं, बुलाते हैं, कहते हैं आइए हमारे पास, हम आपकी मदद करेंगे, और फिर यही किया उन लोगों ने आप सल्लम को। और हवारी का जो लफ्ज है ये हजरत जुबैर बिन अलवाम के लिए आप ने इस्तेमाल फरमाया है। हुआ ये था कि जब गज़वा खंदक होती है, जो पूरा अहज़ाब में गज़वा खंदक का बहुत डिटेल मौजूद है पूरा अहज़ाब में, वो गज़वा अहज़ाब भी कहलाती है। तो गज़वा खंदक में जब खंदक खोदी गई और खंदक के दूसरी तरफ जो है, जब वो लश्कर जो था, जो तकरीबन 12 से 13,000 कुफ़ार का था, जो सब मिलकर आए थे हमला करने के लिए मदीना के में मुसलमानों के ऊपर, तो सेफ्टी के लिए जो है वो खोद ली गई। बहरहाल तो ग़ज़वा अहज़ाब जो है वो अल्लाह ताला ने उसमें जब वो सख्त मदद के लिए मुसलमानों के लिए बहुत तेज़ सख्त निहायत ठंडी हवा थी और बहुत ही तेज यानी आंधी जो थी, वो अल्लाह ने मदद करने के लिए मुसलमानों की चला दी। तो कुफार के खेमे उखड़ गए, उनकी हांडियां उलट गईं। अब वो बददिल होकर नाकाम वापस चले जाने की बातें जब सोचने लगे, तो इस सूरत हाल की सही रिपोर्ट लेने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को मुखातिब करके फरमाया कि कौन है जो कुफार के लश्कर की खबर लाएगा। इस कड़ाके की सर्दी में और आंधी में निकल खड़े होने की किसी को जरूरत नहीं हुई। सिर्फ हज़रत जुबैर बिन अलवाम थे नबी करीम सल्लम के ये फुफीज़ाद भाई हैं, हज़रत जुबैर बिन अलवाम तुमैमा के बेटे। वो जो हैं उन्होंने कहा या रसूल सल्लम मैं जाता हूँ। सल्लम ने फिर दूसरी बार वही सवाल दोहराया, तो फिर जुबैर बिन अलवाम ही बोले कि या रसूल सल्लम मैं जाता हूँ। तीसरी बार नबी करीम ने फिर सवाल दोहराया कि कौन है जो कुफार के लश्कर की खबर लाता है। तो तीसरी बार भी हज़रत जुबैर बिन अलवाम ही हैं जिन्होंने आप सल्लम से फरमाया कि मैं जाता हूँ या रसूल सल्लम। तो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर पैगंबर का एक हवारी होता है, वही मददगार हवारी, और मेरा हवारी जुबैर है। सही बुखारी ने इसको दिया, मेरा हवारी जुबैर है। चुनाचे इस आयत के मुताबिक हवारियों ने जब जो ऐसे माहौल हो जाए मुआशरे का कि हर कोई जो है वो हक की मुखालफत में खड़ा हो जाए, उसमें जो ईमान सच्चे दिल से लाते हैं, तो वो बहरहाल आगे बढ़ के बबांग दुहल कहते हैं कि हम अल्लाह के दीन की खिदमत करेंगे। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से उन्होंने यही कहा कि आप गवाह रहिए कि हम अल्लाह ताला पर ईमान लाते हैं और उसके फर्माबरदार हैं। तो मैंने ये बताया था इस बीच में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के रिवायतों मुख्तलिफ मुफस्सरीन ने मुख्तलिफ दिया है उनकी तादाद। कोई लिखता है कि 10 थे, कोई लिखता है 12 थे और कोई कहता है कि 17 थे। तो बहरहाल 10 थे, 12 थे या 17 थे। बहरहाल कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दावत पर लब्बैक कहा और दावत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ये कहा कि हम आपका साथ देंगे अल्लाह के दीन को फैलाने में। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह ताला हर दौर में ऐसा करता है कि कुछ लोग ऐसे अल्लाह ताला उठाता है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए अल्लाह से दुआ की थी कि
عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب کے دل میں ایمان، تو اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب کس طرح ایمان لاتے ہیں اور پھر کس طرح ایمان اسلام کو جو ہے کتنا بڑے سپورٹ ملتی ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر. تو یہ آیت جو آگے اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، کہ اے اللہ ہم مسلم ہیں، فرما بردار ہیں، تو اب ہم ایمان لاتے ہیں. ربنا آمنا یعنی ایمان لائے، بما انزلتا اس پر جو نازل فرمائی تو نے، واتبعنا رسول اور رسول کی پیروی، یعنی جو کتاب ہے اس پر بھی ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے. جیسے ہم لوگ سورہ بقرہ کی آخری آیات، وہ 2 آیتیں جو آپ وسلم کو معراج کے موقع پہ ملی، یہی ہے کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. سیم اسی طرح کی یہ بات ہے کہ کتاب جو ہے اس پر بھی ہم ایمان لائے ہیں، مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ جو میسج ہے یہ اللہ کا میسج ہے، اور جو اللہ نے حرام یا حلال کیا ہے ہم اس کو مانتے ہیں. اور تبانا اور اس کی ہم پیروی بھی کریں گے، یعنی جو اللہ نے جو رسول لایا ہے میسج اللہ کی طرف سے، تو ہم اس کو فالو کریں گے کہ اللہ نے جو حرام کیا ہے، جو اللہ نے حلال کیا، اسی کو فالو کریں گے، رسول ہی کے لائے ہوئے پیغام کو کی اتباع کریں گے. فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ اور ہم کو کس کے ساتھ لکھ لے، مَعَ الشَّاهِدِينَ گواہی دینے والوں کے ساتھ، یعنی ماننے والوں کے ساتھ ہمارا نام لکھ لیا جائے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم، یہ بالکل اسی طرح کی آیت ہے جو ابھی ہم نے سورہ انعام میں پڑھی، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولی العلم قائما بالقسط. یہ اسی طرح کی بالکل آیات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے گواہی دینے والوں میں لکھ لے. اب یہاں سے آیت جو ہے یہ شروع ہوتی ہے، آیت نمبر 54، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. یعنی جب یہ دیکھا کہ بھائی امت کے اندر کچھ لوگ ہیں جو ان کے آگے بڑھ کے جو ہے وہ مدد کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ، تو بھائی یہودی علماء کو تو اچھا نہیں لگا، علماء دین کو جو یہودی تھے، انہوں نے کہا یہ تو ہماری گدی پہ قبضہ جمانے آ گیا. یہی ہوتا ہے مسئلہ سارا کہ یہ ہماری گدی پہ قبضہ جمانے کہاں سے آ گیا. اپنی گدی بچانے کے لیے انہوں نے سازش شروع کر دی، مکرو انہوں نے اپنی گدی بچانے کے لیے سازشیں شروع کر دی، اور خوب انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا معاشرے کے اندر کہ یہ تو دین کو بدلنے آ گیا، یعنی دین میں جو چیزیں موجود تھی ان کو تو یہ منع بدل رہا ہے، تو یہ تو ہمارے دین ہی کو چینج کر دیا اس نے. وہی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین توحید کی دعوت دینے لگے تو لوگوں نے کہا تو سابی ہو گیا. اللہ اکبر. جیسے آج اگر دین حق کی دعوت دینے لوگوں تو کہتے ہیں، میں بولنا نہیں چاہتی پھر بھی سمجھانے کے لیے بول رہی ہوں، کہتے ہیں لوگ کہ وہابی ہو گئے ہیں. استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ دے دے، آمین ثم آمین. تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے جب علماء اور سرداروں کے رویے سے یہ محسوس کر لیا تھا کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو ظاہر بات ہے جو ان کے ساتھی تھے، جو ان کے پاس آ رہے تھے، جیسے بالکل اسی طرح سے ہمارے قرآن میں آخری پارے میں آئے تھے عبس وتولی والی سورہ عبس، اس بالکل کہ جو آ رہا ہے تم اس کی طرف توجہ دو، جو سیکھنا چاہتا ہے، جو سمجھنا چاہتا ہے، جو سیکھنا ہی نہیں چاہتا، جو سمجھنا ہی نہیں چاہتا، اس کو چھوڑ دو. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو قوم میں ایسے لوگ موجود، ہر قوم میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو بہرحال رسول کا ساتھ دیتے ہیں، حق بولنے والے کا ساتھ دیتے ہیں، اور حق کو لے کر پھر وہ رسول جو ہے وہ چلتا ہے. اللہ اکبر. بہت ہی خوبصورت بات تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. انہوں نے پوچھا من انصاری اللہ، اور لوگوں نے جواب دیا نحن انصار اللہ. سبحان اللہ، اللہ اکبر. یہ پیچھے اس کے بہت خفیہ تدبیروں والے میں اگر آپ اس آیت کی تفسیر میں جائیں تو بہت زیادہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ یعنی اتنا برا حال تھا کہ ایک لفظ مودودی صاحب نے استعمال کیا کہ خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں انبیاء کی بات کو سن رہے ہیں اور ان کو اور عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ ان کی خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں. یعنی ہر وہ بندہ جو نیکی اور سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے پھر وہ اس کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں، اور یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا. اور یہود نے یہی پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ یہ شخص ملحد ہو گیا ہے، تورات کو بدلنا چاہتا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ملک شام کو اپنی دعوت کا مرکز بنایا تھا، اور یہاں پر رومیوں کی حکومت تھی، تو آپ جو تھے وہ شام کے مختلف شہروں میں تبلیغ کرتے تھے اور معجزہ دکھلاتے تھے. جو جن معجزات اللہ نے آپ کو عطا فرمائے تھے اس سے کافی لوگ شفایاب ہو رہے تھے، اور جو شفایاب ہو رہے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معجزات سے متاثر ہوتے تھے، پھر آپ پر ایمان لاتے تھے. تو ہر شہر میں سینکڑوں مرد اور عورتیں جو تھے وہ آپ پر، یعنی حدیث علیہ السلام پر ایمان لا رہے تھے. تو یہودیوں کا جو بغض تھا اور حسد تھا اس میں بہت اضافہ بڑھ رہا تھا،
اور وہ آپ کی جان لینے کے لیے درپے ہو گئے تھے. اسی لیے اس میں ہے کہ رومی کیونکہ وہاں تھے تو روم کا جو بادشاہ آپ کو پتا ہے قیصر کہلاتا ہے. تو جو حاکم قیصر روم کی طرف سے شام میں جو سیریا میں مقرر تھا اس کا نام ہیروڈیس تھا. اس نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا ان کے کہنے پر، یہود کے کہنے پر، قومی بنی اسرائیل میں 2 قومیں ہو گئی تھی، یہود اور 2 گروپ فرقہ کہیے، گروپ بن گئے تھے، ایک یہود کا ایک عیسائیوں کا. بہرحال تو یہود اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنے والے ماننے والے عیسائی نہیں کہلاتے، بہت بعد میں عیسائی کہلانے لگے. اس وقت وہ مسلمان ہی تھے، اپنے آپ کو کہتے تھے. بہرحال تو ان دونوں انہوں نے یہودیوں کو اکسانے پر ان رومیوں نے ان کو گرفتار کیا اور آپ کو پکڑ کے لے گئے گرفتار کر کے. ان کا یہ چاہت تھی، ان کی خواہش یہ تھی کہ ان کو اللہ معاف کرے ایک لفظ بولنے جا رہی ہوں نعوذ باللہ، کہ قتل کر دیا جائے. حالانکہ جس نے جب گرفتار کیا تھا تو اس نے یہ جملہ بولا کہ بھائی میں تو کوئی ایسا ان کا جرم ہی نہیں دیکھتا کہ میں کس بیس پر ان کو قتل کروں. لیکن یہود کے جو علماء اور فقہا تھے وہ سب اس بات پر اصرار کر رہے تھے کہ نہیں، یہ شخص خود ملحد ہو گیا، دین کا انکار کرنے والا، اور دوسروں کو بھی چونکہ یہ ملحد بنا رہا ہے تو اس لیے اس کا قتل ہونا بہت ضروری ہے. اسی لیے وہاں کے حکمران نے جب یہ دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ ضد کر رہے ہیں تو اس نے یہ کہا کہ میں تمہارے کہنے پر اسے سولی دے تو دوں گا مگر اس کا گناہ تم پر اور تمہاری اولاد پر ہو، یعنی سلیب پہ چڑھا تو دوں گا مگر گناہ تم پر تمہاری اولاد پر ہوگا. یعنی اپنے سر پہ میں گناہ ہی لوں گا، یہ تمہاری ضد میں تمہارے کہنے پر میں یہ کام کروں گا، کیونکہ حکمراں تو وہی. لیکن جب آپ کو سولی پر چڑھانے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، بے شک. اور اس کا جواب پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دیتا. اپنی طور پہ تو یہ جو قوم ہے وہ یہی سمجھتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسلوب کر دیا گیا، اور مسلوب ہونے کے بعد جبھی تو اس میں گروپس بن گئے ہیں. ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ وہ جمعے کی شام تھی اور جس شام یہ واقعہ ہوا کہ ان کو سلیب پہ چڑھایا گیا تو ان کو قبر میں دفنایا گیا، اور اسی لیے پھر گڈ فرائیڈے جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اور پھر ان کا یہ تھاٹس ہیں کہ یہ 3 دن جو ہے قبر میں جب دفنا دیے گئے تو 3 دن کے بعد جو ہے وہ یعنی جمعہ کے دن یہ وہاں ہوا ہے جمعہ، اور پھر ہفتہ پہ اتوار، تو 3 دن کے بعد اتوار کو عیسیٰ جو ہے وہ علیہ السلام جو ہے وہ زندہ ہو کر لوگوں کو دکھائی دیے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ آسمان پر چڑھ گئے اور دوبارہ آنے کا وعدہ کر گئے. اس وقت آپ کی عمر 33 سال تھی، 33 ایئرس کی ایج میں، یعنی 30 سال میں اب نبوت ملی ہے اور 33 سال کی عمر میں یہ واقعہ ہوا ہے آپ کے ساتھ جو اپنی دانش میں ان کے ہے. اور اسی لیے یہ پھر ایسٹر جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، گڈ فرائیڈے اور ایسٹر تہوار جو ہے اپنے طور پر سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور یہ کانسیپٹ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تو ہمارے گناہوں کا کفارہ دے کر گئے ہیں. بہرحال یہ ان کے اپنی تھاٹس ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس چیز کو بالکل کلیئر فرما دیا، اور یہ آیت جب ہم پڑھنے جا رہے ہیں میں نے اسی لیے آپ کو بیچ میں یہ چیز پڑھ دی ہے کہ ان کی تھاٹس یہ ہیں. اور اللہ کیا فرما رہا ہے اس کو سن لیجئے. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 55 سورہ آل عمران، اس قول اللہ یا عیسیٰ، اور جب کہا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے، اے عیسیٰ انی متوفی کا، اب میں تجھے واپس لے لوں گا. متوفی کا لفظ ہے، وفا کہتے ہیں پورا پورا لینا، وصول کرنا، پورا لے لینا وفا. اور اسی لیے ہے کہ آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا اپنے پاس اٹھا لیا. متوفی کا ورافیوں کا، یہ مزید اس کی تائید میں ہے، اور اٹھانے والا ہوں تجھے اپنی طرف، رافیوں کا اٹھا دوں گا تجھے، وہ مطہروں کا اور پاک کرنے والا ہوں تجھے. کاف کی ضمیر تینوں میں اب دیکھیں، متوفی کا، رافیوں کا، مطہروں کا میں کاف کی ضمیر ہے وہ حدیث علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے. میسکولین جینڈر میں ہے، کاف پہ دیکھیں زبر ہے، اور ہم پیچھے پڑھ کے میں نے وہاں آپ کو بتایا تھا حدیث جب مریم کی بات ہو رہی وہاں پہ ہر جگہ پہ کاف پہ زیر ہے، وہ فیمنین جینڈر میں بات ہو رہی. یہاں کاف پہ زبر ہے، عیسیٰ علیہ السلام مخاطب ہے، متوفی کا، رافیوں کا، مطہروں کا، یعنی میں تجھے پورا پورا لے لوں گا، اپنی طرف اٹھاؤں گا اور پاک کر لوں گا ان سے الذین کفروا، ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا. یعنی ایسا خراب معاشرہ، ایسا جاہل معاشرہ، وہ معاشرہ جو حق کی جو ہے وہ انکار میں اتنا حد سے آگے بڑھ جاتا ہے کہ جو رسول کے ساتھ یہ حرکتیں کرتا ہے وہ نہیں،
اور جس کی شہادت جو ہے قرآن پاک تو قیامت تک کے لیے اب ہے ہمارے درمیان کتاب، اور جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ ہم نے اس کو اپنی طرف بلا لیا، اٹھا لیا۔ وَجَائِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جائلو اور کرنے والا ہوں ان لوگوں کو، اتبعو کا جو پیروی کرے تیری، کاف کی ضمیر پھر جاری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، جو پیروی کرے تیری، فوق الذین کفروا غالب ان پر جنہوں نے کفر کیا، اور یہ ہوا بھی، بالکل اللہ تعالیٰ نے غالب کر دیا ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے کفر کیا۔ یہ بات قرآن پاک سے بھی ثابت ہے کہ یہ جو یہود ہیں وہ جو حال ہے جو ہوا اس کے بعد سے سلسلہ جو چلا پوری دنیا میں، یہود بیت المقدس سے بھی مار کے نکالے گئے پوری دنیا میں۔ ابھی جو صورتحال ہے میں اس کے اوپر کوئی بحث اس وقت نہیں کروں گی، کیونکہ ظاہر بات ہے جن کو یہ کتاب دی گئی انہوں نے جب اس کتاب کا حق ادا نہیں کیا تو اس وقت ظاہر بات ہے ہم اس وقت کیا بات اس ٹاپک پہ کر سکتے ہیں۔ جو صورتحال ہے وہ اچھی صورتحال تو ہے نہیں اس وقت، ہمیں تو خود ابھی قرآن کتاب کی طرف پلٹنا ہے اور کتاب کو لے کے چلنا ہے۔ لیکن بہرحال صرف اشارتاً یہ بات کروں گی کہ یہ جو آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائی کہ اتبعو کا جو تیری پیروی کریں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو، آپ کو پتہ ہے مسلمان جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو بالکل صحیح جو پیروی کرنے والے ہیں اور ماننے والے ہیں تو وہ مسلمان ہی ہیں۔ بلکہ ابھی آپ نے محرم کا جو 10 محرم کا روزہ رکھا تو اس میں کیوں رکھا، کیا وجہ سے رکھا؟ آپ وسلم کی سنت کو فالو کرنے کے لیے رکھا، اور آپ وسلم کی سنت میں سے کیا آپ کو پتہ چلتا ہے؟ جب آپ اس کو پتہ چلتا ہے آپ وسلم کی سنت کا جب مطالعہ کرتے ہیں کہ بھئی آپ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اور وہاں جو مدینہ یہود کے قبائل آباد تھے ان کو روزہ رکھتے دیکھا 10 محرم کو، تو پوچھا کہ بھئی تم لوگ کیوں روزہ رکھ رہے ہو آج کے دن؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم کو اس دن فرعون کی غلامی سے نجات ملی تھی تو ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ تو اصل میں کیا جواب دیا کہ حضرت موسیٰ کو ماننے والے تو ہم زیادہ ہیں تو ہم بھی پھر روزہ رکھیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہو، کل آمن باللہ وملائکتہ کتبہ ورسلہ، سارے رسولوں کو مانتے ہیں اور لا نفرق بین احد، اور کسی میں ہم کو تفریق نہیں کرتے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بنانے والا ہوں ان لوگوں کو جو تیری پیروی کریں، فوق غالب الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، یعنی غالب رہیں گے ہمیشہ وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فالو کرتے ہیں۔ بہرحال یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ جو بھی عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ غالب رکھے گا ان لوگوں پر جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، الی یوم القیامہ، قیامت کے روز تک۔ اور ایسے ہی تاریخ پوری پڑھ لیجئے، ایسے ہی پتہ چلتا ہے، ایسے ہی نظر آتی ہے تاریخ۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف لوٹ کر آؤ گے تم، فحکم، فیصلہ کروں گا تمہارے بینکم، تمہارے درمیان، فیما کنتم فیہ تختلفون، جو تھے تم ان میں اختلاف کرتے، یعنی جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے قیامت کے دن وہ ساری باتوں کا میں فیصلہ کر دوں گا۔ بہت گروپس ہیں، بہت لڑائی جھگڑے ہیں، ان گروپ کی بنیادی پہ آپس میں قومیں بٹی ہوئی ہیں، اور بہرحال ہمارے درمیان علم الیقین یعنی حقیقی علم وہ قرآن ہے، قرآن سب کھول کھول کے بتاتا ہے۔ اب جو لوگ اس دنیا میں ہی چاہتے ہیں حقیقی علم سے اپنی عقیدے کو درست کر لینا، وہ بہرحال حقیقی علم کے قریب آتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں، اس کو سکھاتے ہیں تاکہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ درست رہے۔ اور لیکن جو لوگ اگر اس حقیقی علم سے دور رہتے ہیں اور اپنے عقیدے کو درست کرنا نہیں چاہتے اور عقیدے کی بگاڑ کے ساتھ اس دنیا میں زندہ ہیں، تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ہم نے اسی لیے رکھا ہے کہ ہم اس دن تمہارے جتنے بھی اختلافات ہیں جن کی بیس پر تم نے گروپ بندی کی ہوئی تھی ہم سب کا فیصلہ کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پس لیکن جن لوگوں نے انکار کیا، یعنی پس جن لوگوں نے انکار کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا، یعنی عذاب دوں گا ان کو شدید سخت دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ اور نہیں ان کا کوئی مددگار۔ پوری تاریخ اٹھائیے، بار بار مار لگی جن لوگوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تھا ان کو بڑی مار لگی، بڑے مار لگا کے وہ نکالے گئے۔ وہ پوری ایک ہسٹری ہے، اس کو پڑھیے تو پتہ چل جائے گا آپ کو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے ایسا ہی ہوا، اور آخرت کا تو خیر ہے ہی عذاب جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کیا۔ اور ابھی جو ہم جب یہ سورہ آل عمران مکمل کریں گے تو آخر میں موجود ہے، اور پھر سورہ آگے مائدہ میں بھی آیت آئے گی کہ حضرت جیسے میں نے نجاشی کا واقعہ آپ کو بتایا تھا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان کی بھی جو بعد میں ان کے جو اولاد تھی آل تھی جو باقی بچی ہے، وہ بعد میں پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور پھر وہ
उनका आप सल्लम का इस्तकबाल करती है और इंतज़ार में कि एक रसूल आएगा, और फिर आप सल्लम को जब रिसालत मिलती है, जिसमें हज़रत खदीजा के जो खालाजाद भाई हैं, वो उनकी ही मिसाल मौजूद है। तो उन्होंने तो तस्दीक की जब बीबी खदीजा उनको बताती हैं, जो पहली वही मिलती है कि हाँ ये हैं रसूल आप सल्लम। तो ऐसे लोग मौजूद थे, तो उनके बारे में तो कुरान कहता है कि उनको तो दोहरा अजर मिलेगा। एक तो उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तायीद की ही थी, और फिर हज़रत ईसा के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ हज़रत आप सल्लम जब तशरीफ लाते हैं, तो फिर हज़रत सल्लम पर ईमान लाए, तो इनको तो दोहरा इसका अजर मिलेगा। सूरह हम जब इंशाअल्लाह आले इमरान की आखिरी आयत जो 10 पढ़ेंगे, उसमें ये चीज़ मौजूद है। बहरहाल, वअम्मल लज़ीना आमनू, और लेकिन वो लोग जो ईमान लाए, वामिलुस सॉलिहात, और अमल किए नेक साले, यानी वो अमल जिनसे अल्लाह राजी होता है, फयवफ़ीहिम उजूरहुम, तो पूरे देगा उन्हें उनके सिले, उनके अजर। वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, और अल्लाह नहीं दोस्त रखता जालिमों को। ज़ालिका नतलूहु अलैका मिनल किताब मिनल आयात, ये है वो हम पढ़कर सुनाते हैं, यानी ये नतलूहु, हम इसको पढ़कर सुना रहे हैं, अलैका आप पर, यानी आप सल्लम आलमुल गैब नहीं, आप सल्लम को अल्लाह ताला सुना रहे हैं ये सारी वाक़या, ये सारी चीजें। मिनल आयात, और वज़ ज़िक्रुल हकीम, और ज़िक्र हकीम, यानी ये आयात और हिकमत से लबरेज तस्करे जो हम तुम्हें सुना रहे हैं। इसीलिए फिर ये आयात मुकम्मल होती हुई कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तुमने नऊज़ुबिल्लाह जो पैदाइश हुई है उसकी बेस पर तुमने इलाह बना लिया, तो तुम देखो तुम ये क्या कर रहे हो। ईसा की मिसाल अल्लाह ताला ने फरमा दिया, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाह, बेशक मिसाल ईसा की अल्लाह के नजदीक कमसली आदम, मिसाल कैसी है, आदम की तरह। खलक़ मिन तुराब, पैदा किया उसे मट्टी से, सुम्मा क़ौला लहू कुन फयकून, यानी मिट्टी से हमने उसको पैदा किया, फिर कहा उसके लिए कुन हो जा, बस वो हो गया। यानी अगर अल्लाह का नौजुबिल्ला इलाह या अल्लाह का बेटा बनाने के लिए ये मौज़ाती जो पैदाइश है, अगर सिर्फ यही चीज को अगर हम सामने रखें, तो फिर तुमने हज़रत आदम के साथ ऐसा क्यों नहीं किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो माँ और बाप दोनों के बगैर पैदा हुए थे। ईसा अलैहिस्सलाम की तो फिर भी माँ थी, बाप नहीं। तुमने बाप नहीं होने की वजह से उनकी मौज़ाती जो पैदाइश हुई, उस पर तुमने नौजुबिल्ला उनको इलाह या अल्लाह का बेटा बना दिया। तो तुम फिर आदम के अलैहिस्सलाम के साथ ऐसा क्यों नहीं करते। आदम की पैदाइश तो यानी बहुत खूबसूरत सी ये दलील 59 में अल्लाह ताला ने ये दी है। अल-हक़्क़ु मिन रब्बिकुम फला तकुन मिनल मुमतरीन, यह असल हकीकत है, कुरान पाक की असल हकीकत है। कुरान में हक बयान फरमाया गया है, और कुरान पाक की बात अल्लाह खुद फरमा रहे हैं, आयत नंबर 60, यह असल हक है तुम्हारे रब की तरफ से, फला तकुन मिनल मुमतरीन, और तुम शक करने वालों में शामिल मत होना। आगे आयत मुबाहला आ रही है, आयत नंबर जो 61 है, यह आयत मुबाहला कहलाती है, और इसको हम इंशाल्लाह अभी पढ़ते हैं। लेकिन पहले मैं जो हूँ यहाँ पे ये थोड़ा सा जो ये वाक़या जो बयान हुआ है, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं तुझे वापस ले लूंगा और तुझे उठाने वाला हूँ अपनी तरफ और पाक करने वाला हूँ, तो इसकी तायीद में मैं सबसे पहले तो आपको सूरह निसा की आयत बताऊंगी। सूरह निसा की आयत नंबर 156, 156। यहूद के बारे में कि अपने कुफुर में इतने बढ़े कि मरियम पर सख्त बहतान लगाया, अपने कुफुर में इतने बढ़े कि मरियम पर सख्त बहतान लगाया। आयत नंबर 156, 156 सूरह निसा। और खुद कहा कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को, यानी ईसा इब्ने मरियम को, यानी रसूल अल्लाह कत्ल कर दिया है। यह आयत अगर अरबी में देखिए तो इसमें ये अल्फाज मौजूद हैं कि हज़रत ईसा अल्लाह के रसूल हैं। वक़ौलिहिम, उनका कौल, यानी उन्होंने खुद कहा, इन्ना क़तलनल मसीहा ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह, ये पूरी आयत के अल्फाज हैं। यानी खुद, यानी इंसान जब यानी जुर्म की इतना ढीठ हो जाए, ये ढिठाई की इंतहा कहलाती है कि इंसान कत्ल करने के बाद, वो भी किसको, रसूलुल्लाह, अल्लाह का रसूल, उसको कत्ल करने के बाद कहे इन्ना कतलना, हमने कत्ल किया है। अल्लाह हो, कि इंसान इतना ढीठ हो, ये बिल्कुल इसके हज़रत यहया अलैहिस्सलामी का आप देखिए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से उनकी बद अखलाक़ी इतनी बढ़ गई थी कि हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को जो है इन्होंने हज़रत ईसा से तकरीबन जो वाक़या जो इनका सलीब पर चढ़ाने का अपनी दानिश में है मौजूद कि हमने सलीब पर चढ़ाया ईसा अलैहिस्सलाम को, तो तकरीबन 2-2.5 साल पहले है। यहया अलैहिस्सलाम 6 महीना पहले पैदा हुए, और अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि हमने अपनी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जो मोज़ाती हुई थी उसके लिए हमने उस कलमे की
تصدیق کے لیے ہم نے یحییٰ علیہ السلام کو موذاتی ان کی بھی تھی کہ بغیر اسباب کے وہ پیدا ہوئے ہیں، ظاہر بات ان کے والد حضرت زکریا اور ان کی والدہ اس چیز سے گزر چکے تھے عمر سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیدائش کی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو سلیب کا واقعہ وہ سے 2-2.5 سال پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ پیش آیا تھا۔ قوم اتنی گر جائے کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام نے لوگوں کو ان کی برائیوں پر روکنا شروع کیا اور ان کو بتانا شروع کیا کہ بھائی تم ان برائیوں میں مبتلا ہو، تو انہوں نے اس کو برداشت نہیں کیا۔ پہلے تو ان کو جیل میں بند کر دیا، اور پھر بعد میں جو رقاصہ ناچ رہی تھی، وہ ریاست کا جو مالک تھا اس کی محبوبہ تھی، تو اس نے اپنے ناچ کے اوپر جو اس کو انعام دیا جانے والا تھا، اس نے پوچھا کہ بھئی کیا انعام دیا جائے، تو اس نے یحییٰ کا سر مانگا، نعوذ باللہ، اللہ معاف کر، استغفر اللہ۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مانگنے پر کشت میں اس کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر پیش کیا گیا۔ تو یہ تو ان کا ریکارڈ تھا، تو اس لیے اس ریکارڈ کے مالک لوگوں نے کا تو ہے یہ آیت جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 57 پڑھ لیجئے، کہ انہوں نے خود کہا کہ ہم نے اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ ان کو قتل کیا نہ سلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، مشتبہ کر دیا گیا۔ یعنی وہ اپنی دانش میں، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ وہ اپنی دانش میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے، اور صرف ایک گروپ بنے ہوئے، مختلف ان کی تھاٹس ہیں، مختلف ان کی خیالات ہیں اس بارے میں، لیکن اور اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، اور جن لوگوں نے ان کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں، ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے، محض گمان ہی کی پیروی کر رہے ہیں۔ انہوں نے مسیح کو، اب یہ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ، اور انہوں نے مسیح کو یقین کے ساتھ قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، کان اللہ عزیز حکیم، آیت نمبر 158 158۔ انہوں نے مسیح کو یقین کے ساتھ قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے، بے شک عزیز اور حکیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ اللہ نے اس کو اپنے پاس اٹھا لیا، اپنے پاس بلا لیا۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے، آیت نمبر 159، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا۔ ہر کوئی ایمان لے آئے گا، اور یوم القیامت یکون لہم شہیدا، اور قیامت کے روز وہ اس پر گواہی دے گا۔ سورہ نساء پڑھیں، سورہ مائدہ پڑھیں، آپ کو یہ آیات آپ کو ملیں گی ساری، کہ اپنے دانش میں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھا دیا، لیکن یہ ان کی تھاٹس غلط ہیں، اور قرآن پاک اس کی تصدیق کرتے ہوئے بیان کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو اپنے پاس اٹھا لیا، اور عزیز اور حکیم، اللہ، یہ سارے واقعات کے پیچھے اللہ کی حکمت پوشیدہ تھی، اور اللہ تعالیٰ اس کی طاقت رکھتا ہے، بے شک اللہ اکبر۔ اور پھر جو ہم حدیثوں میں پڑھتے ہیں، بے شمار حدیث ہیں اس بارے میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب زمین پہ دوبارہ تشریف لائیں گے۔ تو قرآن پاک کی آیت نمبر 159، اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان لے آئے گا، بالکل سب ایمان لے آئیں گے، اور ایک ہی دین ہوگا، اسلام۔ یہ اگر آپ تفاسیر دیکھ لیں، ساری تفاسیر میں اس چیز کو موجود ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ جو ہے نزول ہوگا دنیا میں، تو وہ دجال کو قتل کر کے اسلام کا بول بالا کریں گے، تو جتنے بھی یہودی اور عیسائی ہوں گے، وہ ظاہر بات ہے جو مسلمان نہیں ہوں گے، یعنی مسلمان صرف ہوں گے اس وقت، اور ہر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے گا، جتنے بھی اہل کتاب ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، اور جو نہیں لائیں گے وہ بہرحال مارے جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیثیں ہیں، صحیح بخاری میں ہیں، موجود ہے، ستہ میں آپ کو ملیں گی، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ضرور ایک وقت آئے گا جب تم میں ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حاکم اور عادل بن کر نازل ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ اٹھا دیں گے، اور مال کی اتنی بہتات ہو جائے گی کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں ہوگا، یعنی صدقہ و خیرات لینے والا کوئی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔
تو یہ آیات یہ اس طرح کی بہت ساری احادیث موجود ہیں. اگر آپ چاہیں گی تو میں آپ کو احادیث بھی پڑھ کے سنا دوں گی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ جب زمین پر دوبارہ ہوگا. تو یہ میں نے آیات آپ کو بتا دی ہیں. ان آیات جو ابھی ہم آل عمران پڑھ رہے ہیں، ان آیات کی تصدیق میں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے سورہ آل عمران کی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس کو اپنے پاس بلا لیں، رافعوں کا اور مطہروں کا. اس آیت کی تصدیق میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ اس سورہ نساء کی جو آیات ہیں وہ ضرور دیکھیے. یعنی آیت نمبر 100، یہ آیت نمبر 55 آل عمران، اس کی تصدیق میں آپ کو بتا رہی ہوں. اس کو اس کے ساتھ لکھ لیجئے تاکہ کبھی آپ خود پڑھیں یا کسی کو بتائیں تو آپ کے پاس یہ آیات نمبر موجود ہو. آپ لکھیے گا آیت نمبر 156، 157 اور 158 اور 159. یعنی سورہ نساء کی آیت نمبر آپ 157 سے 159 تک، 157، 158، 159، یہ پوری کی پوری آیات جو ہیں اس بات کا پروف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس اٹھا لیا، اور اس کے پیچھے اللہ کی حکمت پوشیدہ. اور ہوا یہی تھا کہ وہ دانش میں سمجھ رہے کہ ہمیں گرفتار کر کے ان کو صلیب پہ چڑھانے جا رہے ہیں، لیکن جس نے مخبری کی تھی وہ ایک، جیسا کہ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اس میں ایک جو حواری تھا، وہی پیسے کی لالچ بہت بری چیز ہوتی ہے، پیسے کے اوپر بک جاتا ہے انسان. تو وہی مال اور ایک اسٹیٹس، اس کے بیس کے اوپر ہمیشہ سے انسان بکا ہے. تو یہودا اسکریوتی جو جس کا نام تھا، وہ اس نے مخبری کر دی تھی. تو جیسا کہ ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، حضرت جبرائیل آتے ہیں، شق ہوتی ہے چھت، اور وہ اٹھا لیے جاتے ہیں. اور یہ جو ہے شخص، اس کی شکل جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح، اللہ تعالیٰ اس کو، وہ لوگ یہی سمجھتے ہیں جو گرفتار کر کے جو صلیب پہ چڑھا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ یہی حضرت عیسیٰ ہیں. اللہ تعالیٰ ایسا فرما دیتے ہیں، اللہ اکبر، اور پھر اس کو صلیب پہ چڑھا دیا جاتا ہے. بہرحال یہ ساری چیزیں قرآن اس کو کلیئر کر دیتا ہے. ہمارے ہاتھوں میں قرآن موجود ہے، اس لیے ہمیں یقین ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر آئیں گے اللہ کے حکم سے، اور ایک ہی دین ہوگا، دین اسلام. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سیکھیں، اور قرآنی کی تعلیم جو ہے ہر طرف پھیلانے کی اپنے طور پہ جتنا بھی کوشش کر سکتے ہیں کوشش کریں. مشرکانہ افعال اور بدعات کو جتنا مٹانے کی کوشش کر سکتے ہیں کوشش کریں. انصار اللہ بنیں اللہ کے حکم سے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ. بہرحال تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ نزول کے اوپر جو بہت ساری حدیث ہیں جو صحیح بخاری میں ہیں، صحیح مسلم میں ہیں، سنن ترمذی میں ہے، مسند احمد نے دیا، وہ ہریرہ کے راوی میں اس کو پڑھ دیتی ہوں. تو وہ ہریرہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میری جان ہے، ضرور اتریں گے تمہارے درمیان ابن مریم حاکم اور عادل بن کر، پھر وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو ہلاک کر دیں گے، جنگ کا خاتمہ کر دیں گے، اور جزیہ کا خاتمہ کریں گے، ختم ہو جائے گا جزیہ، اور مال کی وہ کثرت ہوگی کہ اس کا قبول کرنے والا کوئی نہ ہوگا، اور حالت یہ ہو جائے گی کہ لوگوں کے نزدیک خدا کے حضور ایک سجدہ کر لینا دنیا و مواقعہ سے بہتر ہو. اور یہ اس طرح کی احادیث بہت زیادہ موجود ہیں، بہت ساری ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ دمشق میں اتریں گے، اور لوگ نماز پڑھنے کی تیاری کر رہے ہوں گے، فجر کی نماز کا وقت ہوگا اور لوگ نماز کی تیاری کر رہے ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اتریں گے. تو مختلف روایات سے مختلف الفاظ ہیں. جیسے ابو داؤد کی حدیث میں ہے، راوی ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا، میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1900 سال کا ڈفرنس ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام میں تقریباً 600 سال کا. تو اس درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور ان کے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، اور وہ اترنے والے ہیں. بس جب تم ان کو دیکھو تو پہچان لینا، وہ ایک میانہ قد آدمی ہے، رنگ مائل بسرخی اور سفید ہے، اور زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، ان کے سر کے بال ایسے ہوں گے گویا اب ان میں سے پانی ٹپکنے والا، حالانکہ وہ بھیگے ہوئے نہیں ہوں گے. وہ اسلام پر لوگوں سے جنگ کریں گے، صلیب کو پاش پاش کر دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، اور اللہ ان کے زمانے میں اسلام کے سوا تمام ملتوں کو مٹا دے گا، اور مسیح دجال کو ہلاک کر دیں گے. 40 سال زمین میں ٹھہریں گے، ان کا انتقال ہو جائے گا، اور پھر مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے.
हज़रत हुज़ैफ़ा बिन उसैद अल-ग़िफ़ारी कहते हैं, सही मुस्लिम ने इसको दिया, अबू दाऊद ने दिया कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु हमारी मजलिस में तशरीफ़ लाए और हम आपस में बातचीत कर रहे थे। आपने पूछा क्या बात हो रही? लोगों ने अर्ज़ किया हम क़यामत का ज़िक्र कर रहे थे। फरमाया वो हरगिज़ कायम नहीं होगी जब तक इससे पहले 10 निशानियाँ ज़ाहिर ना हो जाएँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 निशानियाँ ये बताईं, नंबर 1 धुआँ, नंबर 2 दज्जाल, नंबर 3 दाब्बतुल अर्द, नंबर 4 सूरज का मग़रिब से तुलू होना, नंबर 5 ईसा इब्न मरियम का नुज़ूल, नाज़िल होना ज़मीन पे दोबारा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का। नंबर 6 याजूज और माजूज, नंबर 7 3 बड़े ख़सफ़ यानी ज़मीन का धँसना, एक मशरिक़ में, दूसरा मग़रिब में और तीसरा जज़ीरतुल अरब में। और नंबर 10 सबसे आखिर में एक ज़बरदस्त आग जो यमन से उठेगी और लोगों को हाँकते हुए महशर की तरफ लेके जाएगी। और इसी चीज़ को एक और हदीस मुबारका है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुलाम थे सोबान जिनको असल में आज़ाद कर दिया था, वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के 2 लश्कर ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने दोज़ख की आग से बचा लिया। मेरी उम्मत के 2 लश्कर ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने दोज़ख की आग से बचा लिया। एक वो लश्कर जो हिंदुस्तान पर हमला करेगा और दूसरा वो जो ईसा इब्न मरियम के साथ होगा। तो बहुत सारी हदीसें हैं, बहुत है, अल्लाह से दुआ करते हैं जो मैंने अभी आपसे बस अल्लाह ताला हम सबको कुरान से जोड़ के रखे, हम सब कुरान पाक पढ़ें, हमारे अक़ीदे की दुरुस्तगी रहे और अल्लाह ताला हम सबको कुफ़्र से, बिदात से और मुश्रिकाना जितने अफ़ाल है उससे बचाए और हम सब सिर्फ़ और सिर्फ़ कुरान और सुन्नत रसूल पर अमल करने वाले रहें। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज मैंने इस आयत तक इसीलिए करा दिया है कि इसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दोबारा उठाया जाना। अब हम आयत मुबाहिला से अगले मंगल को इंशाल्लाह करेंगे कि मुबाहिला की आयत क्या थी, क्या मतलब उसके माना क्या है और क्या वो वाक़या हुआ था मुबाहिला का और उसमें क्या चीज़ आप सल्लम जो तशरीफ़ ले गए और तो क्या वो लोग आए थे जिनके साथ मुबाहिला था या नहीं आए थे, सारे इन डिटेल इंशाल्लाह हम अगले दर्स में पढ़ेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला सब पर रहम करे, कुल मुस्लिम उम्मा पर रहम करम का साया अता फरमा दे। हम सब कुरान पाक पढ़ने की, समझने का, अमल करने वाला कारी बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।